بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم آپ کو انسان بنایا اور انسان کی جو شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کی ہے، کسی بھی مخلوق کی اتنی بڑی شان نہیں بیان کی ہے جتنی بڑی اس انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان خود بیان کی. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تحقیق کہ ہم نے بنی آدم کو یعنی انسان کو، آدم علیہ السلام کی ذریات کو، ان کی اولاد کو ہم نے مکرم، معظم اور ہر چیز اس کے لیے مسخر کر رکھی ہے. سب سے بڑا عزت دار، سب سے بڑا عظمت والا جس مخلوق کو ہم نے بنایا ہے وہ ہے حضرت انسان. کیونکہ اس انسان کے، ان انسانوں کے اندر، آدم علیہ السلام کی ذریات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی بھیجنا تھا. ان انبیاء کرام علیہ السلام کا کام یہ کہ اللہ سے جو بندے بھٹک گئے ہیں ان کو اللہ کی طرف لے کر آنا ہے، اللہ کی بتلائی ہوئی، اللہ کی سکھلائی ہوئی باتوں کو ان تک پہنچانا ہے اور ان کے اوپر عمل کروانا ہے. اور یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جو عزت دار ہو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے افضل حضرت انسان کو بنایا اور انسانوں میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنا کر پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. تمام کے تمام انبیاء کرام کا کام ایک ہی ہے. جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے بتلایا کہ آدم علیہ السلام کا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ تھا، نوح علیہ السلام کا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ تھا، لیکن وقت کے نبی کے ساتھ ساتھ ان کا نام بدلتا چلا گیا. آدم علیہ السلام جب نبی تھے تو ان کا نام تھا، ان کے بعد شیس علیہ السلام نبی ہوئے تو ان کا نام، ادریس علیہ السلام آئے ان کا نام، نوح علیہ السلام آئے ان کا نام. اس طریقے سے محمد رسول اللہ تک آتے آتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اتنا بڑا کام کہ ایک بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھلانا کسی چڑیا کا کام ہو سکتا ہے، کسی جانور کا کام ہو سکتا ہے. دنیا کی ہر چیز کو مسخر کرنے کا کام کسی بھی مخلوق کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے سب سے زیادہ مکرم بنی آدم کو بنایا، آدم علیہ السلام کی اولاد کو بنایا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے جتنے بھی مخلوق پیدا کیے ان تمام میں اس کو فضیلت دے دی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ، آب و ہوا کے بدلنے کے ساتھ ساتھ انسان بھی بدلتا چلا گیا. انسان نے جب یہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو طاقت دے دی ہے تو اس طاقت کے نشے میں وہ یہ سمجھنے لگا کہ ہم صرف ہم ہیں، جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے. جب جب یہ میں انسان کے اندر آئی ہے تب یہ میں انسان کو لے کر ڈوبی ہے، کیونکہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جیسا ابھی میں نے ایک آیت تلاوت کی، کیا تم نے یہ دیکھا نہیں ہے کہ جو لوگ ہمارا انکار کرتے ہیں، کیا ان لوگوں نے بھی نہیں دیکھا ہے کہ آسمان تمام کے تمام اور تمام کی تمام زمینیں دونوں اللہ کے محتاج ہیں.
دونوں اللہ کے پابند ہیں، دونوں کی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، دونوں کے دونوں عاجز ہیں۔ آسمان کتنا بڑا ہے کوئی پتہ نہیں، زمین کتنی بڑی ہے یہ تو ناپ لی گئی، لیکن آسمان کتنا بڑا ہے یہ ناپا ہی نہیں گیا۔ پھر ایک آسمان، پھر دوسرا آسمان، اس طریقے سے سلسلہ وار 7 آسمان، اور 7 آسمانوں کے اندر کی مخلوقات یہ تمام کی تمام جو ہے اللہ کے سامنے عاجز ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب اتنی بڑی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی تو اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی کے ہی ذریعے سے ہر چیز کو زندہ کرا، بنا پانی کے کچھ نہیں بنا۔ ہم اپنی تخلیق سے لے کر، اپنی پیدائش سے لے کر دنیا کی ہر چیز کو دیکھ لیں، اس کا کہیں نہ کہیں وجود پانی ہی ملے گا۔ اور پانی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو پانی بنایا ہے، یہ 2 چیزوں سے مل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کر دیا جائے تو یہ ہمارے لیے زہر کا کام کرے گا، اور جب ان دونوں چیزوں کو ملا دیا جاتا ہے تو ہمارے لیے فائدے کا کام کرتا ہے۔ یہ سب کس نے کیا ہے؟ اچھا، اب ہوا کو جو ہم دن بھر استعمال کرتے ہیں ٹنوں کے حساب سے، ابھی تک ہم اس ہوا کو استعمال کر چکے ہیں، یہ ہوا کس نے بنائی ہے؟ کسی مخلوق نے بنائی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ افلا یؤمنون، اتنی تمام کی تمام نعمتوں کو تم ہر وقت اپنے یوز میں، اپنے استعمال کے اندر لا رہے ہو، اس کے بعد بھی ہمارے اوپر ایمان نہیں لا رہے ہو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تم نے ساری زندگی جتنی آکسیجن لی ہے، تمہاری 60 سال کی زندگی کے اندر کروڑوں روپے کا آکسیجن ہو گیا خالی۔ ایک آکسیجن کا سلنڈر کتنے کا آ رہا ہے اور کتنی دیر چلتا ہے؟ تقریباً ایک آکسیجن کا سلنڈر لینے کے لیے 2500 سے 3000 روپے لگتی ہے، اور پورے دن کے آکسیجن کے لیے کم سے کم 2 سلنڈر چاہیے۔ اور اس کے اندر کیا مل رہا ہے یہ بھی ہم نہیں جان سکتے۔ تو جو اللہ ہم کو اتنی فلٹر کری ہوئی ہوا پہنچا رہا ہے، ہم تک پہنچا رہا ہے، بھلے ہی ہم کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوں، وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ ہم نے اللہ کے وجود کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو اپنے انا کے آگے سب بھلا بیٹھے۔ تو جو کچھ کیا ہے ہم نے کیا ہے میرے بھائی، ہمارا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر ابھی ہمارے دماغ کی ذرا ساری ایک نس جو بال سے زیادہ باریک ہے، جس کے اندر اللہ کے حکم سے خون دوڑ رہا ہے، ایک باریک سی نس بلاک ہو جائے، صرف اس کے اندر چند منٹ کے لیے خون بند ہو جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم ساری اپنی عنایت بھول جائیں گے۔ یہ دل جو ہمارا ہر وقت چلتا رہتا ہے، یہ کس کی وجہ سے چل رہا ہے؟ کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، کہ انسان جو ہے یہ ہمارے لیے مثالیں بنا رہا ہے، حالانکہ اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کیا کہتا ہے؟ میاں جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کون ہمیں زندہ کرے گا؟ مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے؟ تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نافرمان قوم کے لیے، اپنے نافرمان بندوں کے لیے ایک عبرت کا جواب بنا کر بھیجا ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرو۔ صرف اور صرف اپنے جسم کو ہی دیکھ لو کہ تمہارے جسم کے اندر ہم نے کیا کیا نہیں رکھا ہے۔
تمہاری موت ہو جائے، ہزاروں سال بیت جائے، قیامت آ جائے، لیکن تمہارا ڈاٹا ہم نے سب ایک جگہ پر تمہارے جسم کے اندر ہی محفوظ کر کے رکھ رکھا ہے۔ تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی بوسیدہ ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ایک ایک ریزہ ہوا میں بکھیر دو، لیکن تمہارے جسم کی ایک چیز ہم قیامت کے دن تک اس کو محفوظ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ کی ذات ہے اتنی بڑی۔ ہم جو کچھ سوچتے ہیں، جو کچھ سمجھتے ہیں، جو کچھ بولتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا کر رکھا ہے ہمارے جسم کے اندر۔ ہمارے دماغ کے ایک حصے کے اندر پورا ہمارا سسٹم موجود ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ بھی یہاں سے بول رہے ہیں، ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہیں سے دیکھ رہے ہیں، ہم جو کھا رہے ہیں، ہم جو پیشاب پخانہ کر رہے ہیں، ہم جو چل رہے ہیں، وہ سب اس کے اندر ساری مشینیں فٹ کر رکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں ایک پالش والے کی اگر ذرا ساری یہاں سے نس فالٹ ہو جاتی ہے تو ہاتھ پہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ سارا سسٹم اللہ نے یہاں پر موجود کر رکھا ہے، اور جب یہ سسٹم کام کرنا بند کر دیتا ہے تو ادھر کا سسٹم چالو کر دیتا ہے۔ یادداشت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سسٹم بنا رکھا ہے، جو کئی لاکھ جی بی کی ڈاٹا ہمارے دماغ کے اندر محفوظ ہو سکتا ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کے لیے ہمارے پیچھے کے حصے میں رکھ رکھا ہے۔ کون رکھا ہے؟ کسی انسان نے رکھا ہے، کسی مخلوق نے رکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا ہے کہ وہ ایک حقیر سے حقیر مخلوق کی مثال کو بیان کرے۔ اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے قابل عبرت ایک چیز بنائی ہے کہ تم اتنے بڑے ہو، اتنے بڑے جانور ہیں، لیکن سب کا ایک دل بنایا، لیکن جو ایک حقیر سی مخلوق مچھر ہے، مچھر کو ہم نے 2 دل دے کر بھیجا ہے۔ تمہاری ہم نے 2 آنکھیں دے کر بھیجا ہے، لیکن ایک مچھر کو تقریباً کم سے کم 100 آنکھیں لے کر بھیجا ہے۔ یہ ہے اللہ کی ذات۔ میرے بھائیوں، دنیا کا سارا نظام چلانے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہے، کوئی نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے میں ہی صرف کی تھی۔ اللہ خود کہتا ہے کہ اگر تم ہماری تعریفیں بیان کرنے پر آ جاؤ تو 7 سمندروں کی سیاہی بنا لو وہ بھی ختم ہو جائے گی، دنیا کے جتنے بھی پیڑ ہیں سب کی قلم بنا لو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو تم ختم نہیں کر سکتے، پورا کر ہی نہیں سکتے۔ وہ ہے اللہ کی ذات۔ لیکن آج ہم کس جگہ پر پہنچ چکے ہیں؟ صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اوپر گزار کر ان کے احکامات کو پھیلانے کے لیے گزار دی۔ ان کے بعد ائمہ مجتہدین نے، بزرگان دین نے، اولیاءوں نے، پیروں نے، سب نے اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کی تھی، اور اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے عبادت کرنے کے لیے پوری کی پوری زندگی وقف کی تھی۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہو گیا کہ جو عبادت گزار بندے تھے ان کی ہی ہماری عبادت کر کے بیٹھ گئے، انہی کے اوپر ہم تکیہ لگا کر بیٹھ گئے۔ جو کچھ کرنے والی ذات ہے پہلے یہ ہے، بعد میں اللہ۔ تو اس کا نتیجہ بھی اللہ نے خود بیان کر دیا کہ مجھے شرکت پسند نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک لہ کا ہم نے جو اقرار کیا ہے اس اقرار سے ہم انحراف کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اب بتلائیے، ہم یہاں پر جو بول رہے ہیں، کیا یہاں سے 1 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا کوئی ہماری آواز کو سن رہا ہے؟
جب تک کہ بیچ کے اندر کوئی راستہ نہ ہو، نہیں سن سکتے۔ لیکن ہم اپنے دل سے کوئی بھی بات نکالتے ہیں، بالکل آہستہ سے نکال رہے ہیں، لیکن وہ انہ سمیع بصیر ہے، وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، وہ ہم کو سن بھی رہا ہے، ہماری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ اتنی زبردست طاقت کا مالک ہوتے ہوئے ہم اس کو چھوڑ کے بیٹھ گئے، ہم اس کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی انا میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ قیامت کے دن پوچھے گا نہیں؟ ضرور پوچھے گا کہ اے بندے یہ بتا، میں نے تجھ کو جو اتنی زندگی دی تھی، تو نے میرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے نبی تھے، جو میرے سب سے بڑے محبوب تھے، ان کی اطاعت کرتے ہوئے تو نے کتنی زندگی اپنی بتائی تھی، اپنی زندگی کے کتنے اوقات تم نے ان کے حکموں کے اوپر چل کر بتائے تھے؟ کیا ہمارے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس سے پہلے ہمیں اپنی قبر کے سوال جواب سے ہی نکلنا مشکل پڑ جائے گا۔ میرے بھائیو، ابھی بھی وقت ہے، پتہ نہیں کب کس کی موت آ جائے، کب کس کی زندگی کا آخری لمحہ ہو جائے۔ اس سے پہلے اپنی زندگی کو بدلنے کی حتی الامکان کوشش کریں کہ جو کچھ ہم سے ابھی تک غلطی ہوئی، اللہ تہہ دل سے میں اس بات کا اقرار کر رہا ہوں، میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ انہ هو الغفور الرحیم، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہاں سے اقرار کر لیجیے کہ میرے سارے گناہوں کا اللہ جو بھی ہوئے ہوں سب کو میرے معاف کر دے۔ دن بھر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیے۔ اس سے ہمارے دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ جو بھی گناہ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسری چیز، جب ہم سے ہمارا مالک خوش ہوگا تو ہماری روزی کے اندر برکت بھی آئے گی، جس روزی کے لیے ہم ادھر ادھر پریشان کرتے ہیں۔ استغفر اللہ کا ورد رکھیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر لاکھوں نہیں کروڑوں احسانات ہیں، ان احسانات کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے۔ ان کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں کم سے کم 100 مرتبہ تو پڑھ ہی لیں۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جب کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو ہم سرخرو بن کر کھڑے ہوں گے، اللہ کے محبوب بندے بن کر کھڑے ہوں گے کہ ہم اللہ کے محبوب کو چاہنے والوں کی فہرست میں ہمارا بھی نام ہوگا، حوض کوثر سے پانی ہم بھی پیتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو صحیح طور سے صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کو اللہ مان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے اندر جو فرائض ہمارے چل رہے تھے، پہلا فرض بدن کا پاک ہونا، میں نے بتلایا تھا، بدن کا پاک ہونا، پھر کپڑوں کا پاک ہونا، پھر جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں پھر ہمارے پاس کم سے کم اتنے کپڑے ہوں کہ ہمارا سطر چھپ جائے۔ سطر کی مقدار ہے ناف سے لے کر اور گھٹنے کے نیچے تک، کم سے کم جسم کے اوپر اتنا کپڑا ہونا لازمی ہے۔ اس سے کم اگر ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو سطر کا چھپانا، جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، جس وقت کی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت کا بھی ہونا، اور اس کے بعد جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت بھی ہمیں کرنا۔ یہ ہو گئے نماز کے باہر کے فرائض، یہ ہم نے آپ کو پچھلے 2 ہفتوں میں یاد کرائے تھے۔ اگلا جو ہے نیت آپ نے کر لی، نیت کے بعد آپ کو کھڑا ہونا لازمی ہے۔ مثال کے طور پر جو ہم زیادہ تر غلطیاں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہیں اور ہم جلدی سے بھاگتے ہوئے آئے اور جلدی سے آ کے اللہ اکبر کہہ کے سیدھے رکوع میں پہنچ گئے تو ہماری رکعت نہیں ہوگی۔ اس بات کا خاص طور سے دھیان رکھیے گا۔ ہمارے لیے کم سے کم اتنا کھڑا ہونا ضروری ہے جتنی دیر میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کم سے کم اتنی مقدار ہمارے لیے کھڑا ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم رکوع میں جائیں گے تو ہماری نماز ہوگی۔ تو پہلا ہو گیا تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، دوسرا ہو گیا کھڑے ہونا، اور تیسرا ہو گیا رکوع کرنا۔
یہ 3 فرائض یاد کر لیجئے. تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھنا، دوسرا کھڑے ہونا، تیسرا رکوع کرنا. اس کے علاوہ جو پچھلے نماز کے باہر کے تھے وہ آپ کو 2 ہفتوں میں بتلا دیے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح طور